وہی امام برحق ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے رفع دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور دیکھ کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ معزز سامعین محترم، علماء کرام، طلباء کرام اور اساتذہ کرام، یقین جانیے کہ یہ جو امیر المجاہدین کی منشا کے مطابق علم کا نور بکھیرنے کے لیے اکثر امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا محمد انس حسین رضوی زندہ مجد الکریم اور ان کے ساتھ یہ تمام علماء کرام اور بابا جی کے تمام مخلصین یہ جو کام کر رہے ہیں اور جو یہ علم کا خزانہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور خصوصاً حضور کے غلاموں کو علم سے منور کرنے کے لیے، راستہ کرنے کے لیے، تو یہی مقصد ہے۔ جب بھی امیر المجاہدین کے سامنے بات کی جاتی تو آپ فرماتے ہیں کہ یار گھر سے ہم قرآن پڑھنے کے لیے نکلے تھے، پہلا کام ہمارا یہ تھا کہ ہم گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے نکلے تھے، پھر اللہ نے دین کی سمجھ بھی عطا کی، پھر اللہ نے دین کی سمجھ ایسی عطا کی کہ پھر دنیا کو کہا کہ دین وہ ہے جو مولی خادم بیان کرتا ہے۔ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور بابا جی فرماتے تھے جناب مجھے جو کچھ ملا، خادم حسین رضوی کو جو کچھ ملا وہ قرآن کی برکت سے ملا، اور پھر یہ دعویٰ کہ دین وہ ہے جو مولوی اور پیر بیان کرتے ہیں، دین وہ نہیں ہے، دین وہ ہے جو خادم حسین رضوی بیان کرتے ہیں۔ اور پھر امت مسلمہ نے مانا کہ دین بھی وہ ہے جو خادم حسین رضوی بیان کرتا ہے، عمل بھی وہ ہے جو خادم حسین رضوی کرتا ہے۔ اور جس جگہ پر آپ دین پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ بات طے ہے، وہاں آپ کو کسی کی عظمت اور محبت نہیں سکھائی جائے گی، وہاں آپ کو کسی کا ادب اور عشق نہیں سکھایا جائے گا، وہاں پر جب بھی بات کی جائے گی امام الانبیاء علیہ تحیت و السلام کی، اور وہاں آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ وفادار کس کے ساتھ رہنا ہے، وہاں شرط یہ ہوگی کہ ہم سب نے حضور کے ساتھ وفادار ہیں، اور کائنات میں کوئی چیز محبت کے قابل نہیں، وہ ایک ہی محبت اس قابل ہے کہ اس کے حضور کے در پر چھوڑ دیا جائے بس۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ امیر المجاہدین کی فکر اور سوچ کی پرواز دیکھیں کہ کوئی جا کر خیرآباد تک پھنس گیا، کوئی جا کر کہیں اور پھنس گیا، کسی نے جا کر، لیکن امیر المجاہدین نے کسی نے جا کر کہا کہ ہم بندیال تک پھنس گئے، بابا جی نے کہا فرمایا نہیں، یہ ساری حضور کی خوشبو ہے، یہ ساری حضور کی خوشبو ہے۔ اور بابا جی نے اعلیٰ حضرت سے عشق کیا تو دنیا کو بتایا کہ عشق اس کو کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے تعلیمات پر عمل کیا تو بتایا ایک وجہ سے کیا کہ انہوں نے حضور سے محبت کی، بس وہ اسی بات پر دل سے محبوب حجازی بستہم زین جہاد پیک دے کر پیوستہم، دل لان دی کوئی جائے او حضور دی ذات ہے، پھر جڑا حضور نال
وفادار ہو گیا حضور دے عشق وچ مبتلا ہو گیا اسی اس دے محبت وچ مبتلا ہو گیا عشق محبت عشق محبت میں بات کرنے لگا ہوں کہ جب بات کی اعلیٰ حضرت سے تو پھر دنیا کو بتایا کہ مانا اپنے امام کو کیسے جاتا ہے اور پھر جب بات آئی علامہ فضل خیر آبادی کی تو ساری خدمات ایک طرف اگر رہتی دنیا تک ایک خدمت گن لی جائے نا وہ ہے علامہ فضل خیر آبادی نمبر جب پورے برے صغیر میں نہیں پوری دنیا کی لائبریریوں میں یہ چیز مٹا دی گئی کہ برے صغیر کو ہندوستان میں ہندوستان سے بھگانے میں کس کا کردار تھا تو بڑے بڑے نام نہاد لوگ آ گئے انہوں نے کہا ہمارے بڑوں نے جنگیں لڑی جنگی آزادی لڑی جناب جناب فلاں کیا جہاد بالاکوٹ کیا 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 وہ تاریخ کی جو سمت درست کی ہے نا امیر المجاہدین نے جوئے وہ تو تھے آبا تمہارے اللہ دے بندیو وہ علامہ فضل خیر آبادی تو آڈا سی انہوں نے نہیں سی ان علماء کے نام جنہوں نے صرف پڑھایا نہیں جنہوں نے صرف کتابیں نہیں لکھی جنہوں نے صرف مسند اور تدریس پر نہیں بیٹھے مسند تدریس پر نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے جب وقت آیا تو کتابیں بھی لکھی اور جناب امتناع النظیر جیسی لکھی ہاں جی علامہ فضل خیر آبادی اور جناب پڑھنے کے لیے جائے تو بہادر شاہ ظفر کا بیٹا بھی ہاتھی پہ پڑھنے کے لیے جائے اور جناب فضل امام کا بیٹا فضل خیر آبادی بھی پڑھنے کے لیے ہاتھی پر بیٹھ کر جائے تو کہا علم دوستی کی بات کی اور فنون کی بات کی فرمایا یہ فضل خیر آبادی ہے اور لوگوں نے چھپا دیا امام فضل خیر آبادی کے جناب کردار پر پردے ڈال دیے انہوں نے کہا یہ کوئی نہیں لیکن بابا جی نے پوری دنیا کے سامنے فضل خیر آبادی کا کردار روشناس کیا اور دنیا کو بتایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ تو انگریز اور اس کے سامراج پہ تلوے چاٹتے رہے یہ تو جناب اس کے گھوڑی پال مربے لیتے رہے یہ تو اس سے جاگیریں اور اس سے سر کا خطاب اور علمی جناب خطابات سے جناب روشنا ہوتے رہے انگریز کے وہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے منج کے لباس ڈالے ٹاٹ کے لباس ڈال کر کالے پانی کی جیلیں آباد کی اور جناب صدر الدین آزردہ جیسے اور میں پڑھ دوں ان کی بات جو بابا جی اکثر کہا کرتے تھے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے بابا جی فرمایا کرتے تھے اور سنو صدر الدین آزردہ جیسا عالم انہوں نے کیا کہ اٹھا نہ فرقہ زہاد سے کوئی اٹھا نہ فرقہ زہاد سے کوئی جو ہوئے تو یہی رندان قضا خار ہوئے بابا جی اس کو کہتے سن چلے آپ فرمایا دسن والا کوئی نہیں سی اگر دسن والا کوئی ہوتا تو پھر پتہ لگ جاتا کہ ساڑھے بڑے کتنے بڑے سن اور یہ جو بابا جی نے کہا نا علم پڑھ کے خمار نہیں آیا خدا دی قسم میں کوئی عالم نہیں دیکھا جس کو علم کا خمار نہ ہوئے ایک کو بندہ سوا ہے میں جس کو دیکھا ہو سکتا ہے اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوئے جس کے اندر رتی برابر بھی علم کا خمار نہ ہوئے رتی برابر بھی علم کا خمار نہ ہوئے بلکہ ایسے جھکا کے بیٹھے رہے اور اس طرح کر کے ہاں بابا جی فرماتے سن سننا والی گل ہے اے او طلباء واسطے میں کرنا گلاں کیونکہ بابا جی فرماتے سن پا علم ہوئے نا تے 10 من اکل چاہیے پا علم ہوئے 10 من اکل چاہیے جے رتی عشق دی ہوئے تے سارے زمانے دی اکل چاہیے رتی عشق دی تے کتنی رتیاں دا ایک ماشا ہوتا آج 10 علماء میراث علی کے بیٹھے میراث علی کے بیٹھے وکڑے میراث پڑھتے ہیں ایک صرف طلباء کو گل ہے 8 بتیاں دا ایک ماشا تے 12 ماشا دا ایک تولا 8 بتیاں دا ایک ماشا تے 12 ماشا دا ایک تولا تے فرماتے سن ایک رتی عشق دی ہوئے تے سارے زمانے دی اکل چاہیے نا ایک جناب پا علم ہوئے تے سارے زمانے دی اکل چاہیے تے جے رتی عشق ہوئے تے سارے جہان دا علم چاہیے اے بابا جی نے فرمایا رتی عشق دی ہوئے تے سارے جہان دا علم چاہیے تا سمجھ اللہ عشق تے ایویں بابا سلطان باؤ نے نہیں فرمایا ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی اور ایک گل میں کیتی تے میں ہے بڑی ڈاڈی کہ ساڈا بابا عشق سلامت لے کے گیا بابا جی فرماتے سن
جو کچھ اللہ دے انعامات اور جناب فضل میرے اتنے آئے اس دی جڑی سب نال بڑی وجہ نا وہ میری مسجد دا صفائی کرنا. سبحان اللہ. اس واسطے میں طلباء اور علماء دس رہا کہ جناب اتنے آ کے پھر ہر شاید ختم ہو جاتی. ہاں بابا جی فرماتے سن میں مسجد کی صفائی کی تھی اور اس ٹائم نہیں کی تھی جس ٹائم نمازی پڑھن آ رہا ہوں نماز اے بھی گل ہو رہی اور میں اس ٹائم نہیں کی تھی جب نمازی نماز پڑھن آ رہا ہوں تو دیکھ کے آتے بھی مولوی صاحب پڑھے فرمایا جب سارے چلے گئے نا میں دروازے بند کر کے مسجد کی صفائی کی تھی. صرف تربیت واسطے دس دینا کہ کسی نے قیامت تک کے رستہ لینا ہوئے تو رستہ موجود ہے. کوئی قابل ہو تو شانے ہم کہیں دیتے ہیں. فرمایا بھئی جب سارے ٹوٹل سے میں مسجد اے مسجد رحمت اللہ عالمین دے دروازے سارا کچھ بند کر کے واش روم بھی دھونا سا ٹوٹیاں بھی دھونا سا اور میری مسجد بھی دھونا سا. فرمایا جو فائدہ میں نے مسجد کی صفائی نے دیتا اور کسے وظیفے والے بس اے ہے اے میں علماء واسطے چند گلاں کر کے جا رہا ہوں کیونکہ تو سب رکھے جانا پھر جناب کوئی ایک جناب نمازی گل کر رہے ہیں 7 دن مسلح سے غصہ کرتا رہتا. ایک گل نہیں کرنا یہ بڑا اوکھا کام ہے. خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خستہ دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ. ہاں ایک اچھے دن نہ نہیں آنے تھے حوصلے بڑے بڑے کر کے آنے. اتنے بابا جی فرماتے تھے جنہوں گھر روٹی کوئی نہیں دیتا وہ بھی آگے کہتا تھا مولوی صاحب تو سب کے کہتا تھا. فرمایا میں صبر بھی کیتا نال رب کو دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ تیری رضا دی خاطر سارا کچھ برداشت کر لیتا. فرمایا منہ بٹ کے نماز کبھی نہیں پڑھائی. اے بھی گل لازمی لوگوں نے کہنے دیتے میں بٹ کے نماز نہیں پڑھائی میں نماز پڑھائی اللہ تے اس کے رسول واسطے اس کی رضا واسطے. فرمایا کہ رب نے انہوں نے دل بھی پھیر دیتے میرے واسطے. بس تکنیک اے ہے میرے بڑی گلاں لبیاں میرا کام ہے میں تانوں پہنچا دوں. اس واسطے بابا جی یہ ساری گلاں دس کے گئے اور میں منہ پڑھ کے کبھی نماز نہیں پڑھائی نہ کبھی مصلے ہوتے جناب غصہ کڈیا اور نہ کبھی جلدی اور جناب دیر نہ نماز پڑھائی نمازی ہوتی جناب ورنہ ایسے مسجد دی ایسے صافے وہ بھی ہوتے سن جڑے پیچھوں بس بس کرتے سن. لیکن بابا جی فرماتے پھر رب نے انہوں نے دل موم کر دیتے. فرمایا اے لوگوں نے دل رب دے ہاتھ چاہتے بندہ مخلص ہونا چاہیے اخلاص ہونا چاہیے. اے میں علماء واسطے اور بات واسطے ساری یہ گلاں کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی. اور رہی بات علم دی لوگوں کو علم دی ہوا بھی نہیں لگی. ہاں ہوا بھی نہیں لگی. بابا جی بڑے استاد دا شیخ اور سن استاد الکل استاد عطا محمد بن علی نور اللہ برکاتہ. اور میں کون کیا گلشن گیا جنگلی تدورے رہ گئے. ہاں بس اتنی بات ہے بابا علم واسطے ادب ضروری اور ادب کس لیول کا کہ استاد بہت بڑے استاد. اچھا ویسے ایک بات ہے کہ بابا جی جو فرمانے سے نا استاد صاحب نے فرمایا اس کو مراد استاد محمد رشید صاحب نے سر جدو کہ فرمانے سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کو مراد مفتی عبدالقیوم ہزاروی نبر اللہ مرکزہ ہوئے سر. اور جدو فرمانے سے نا حکیم ملت اس کو مراد استاد عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے سر. اور اے وہ شخصیات جنہاں دی آغوش امیر المجاہدین نے علم دی پرورش لئی. میں صرف کہوں دسن لگا بھائی اے جڑا علم ہے نا اے ہمیں سکے بنا تو نہیں آندا لیکن بابا جی کو سن بابا جی فرماتے سن میں اپنے استاداں دی خدمت کرن جانا آج تک استاداں نوں نہیں پتہ لگا کہ میں کیڑے طریقے نال دی خدمت کردا. اس دا طریقہ میں تانوں دس دینا کہ بابا جی دا اے مقام ایویں نہیں ملتے چلو اے کسے طریقے نال ملدے ہیں. بابا جی فرماتے ہیں کہ میں پہلی طریقہ چنا استاد عبدالحکیم شرف قادری دے گھر دے باہر کھڑا ہوتا سی تے ڈاکیا دینا آندا سی بل تے فرمایا بل لے کے میں باہروں باہر تار ہوندا سی. سبحان اللہ. اے بڑی عجیب گلاں ایک لوگاں نوں نہیں پتہ اس گل دا اے ہور گلاں بس میں اس واسطے تہاڈے نال چھیڑیاں کہ تساں اے گلاں نوں ساریاں نوں ذہن وچ رکھنا تے لوگاں دی گلاں سن کے بس پھر علامہ یقولون قرآن کے اللہ نے اے صبر کرنا جو لوگ کہنے لوگ آخر ہی کہنے مولوی ملا آخر جدو این بندر جناب بھریا پیتیا ہے دنیا تو جائے گا نا تو پھر کہیں گے نہیں عاشق رسول اللہ خادم حسین ساری زندگی گلا کریں گے اپنے بھی اور پرائے بھی. انہوں نے کی تھا اپنے اور پرائے بھی اور بیٹھ کے گلا کریں گے جی وہ استاد ڈاٹے پڑھیں استاد این پڑھیں اور این پڑھیں این جے بس تو سب صبر کرنا یہ اپنی رات نہیں ہٹنا. اے تو سب اس استقامت نہ جانا. میں دوستوں آج بھی
کیا ویسا میں کہا کتنے جلسے کیتے ایک دن 8 9 11 13 آخری حد 12 13 کیتے میں کہا چلیا میں وہ بھی دیکھا بابا جی نے درجن تو زیادہ جلسے کیتے این کر کے لیٹنے لگے پھر بندہ آ جانا کہ جناب جلسے سے جانا بابا جی پاک بن کے تیار ہو کے بیٹھے کہ بالکل ہوں نے پہلے جلسے سے میں کہا اس استقامت نہ جس دن چلنا گے نا اس دن دین تختے آئے گا اور آج تک اور ساڑھے تو بعد بھی جو کچھ دین کا کام ہوئے گا تحریک کا کام ہوئے گا اور صرف ایک بندے دے اخلاص کی وجہ نہ ہوئے گا اس کا نام امیر المجاہدین اور تو سب جو کچھ زندگی کرنا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا واسطے کرنا جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر تو ابھی راہ گزر میں ہے کہتے مقام سے گزر مصر و حجاز سے گزر پارس و شام سے گزر بات وہ اینا ساری ایک سب کچھ آئے گا اے سب کچھ پڑھے پیرا جائے گا اے شہرت اے حکمت اے سارا کچھ اے جناب بلے بلے نعرے این کر کے بھرا مجمع ہوئے اور جناب لکھا دیا انتعداد ہوئے اور لوگ جانا دین کے اشارے سے تیار ہوں ہوتے بندہ گل کرے مجمع چاہے جاوے پھر اتھے کوئی کہوے رضوی تیرے جان نسات اتھے ٹک کے کہنا اور چھلے آپ نعرے کتے دے نہیں ہوندے مال کر ہوندے اے ہے مقامیش سبحان اللہ اے ہے مقامیش ایتھے اپنے آپ کو جگنا اسی تو شروع تو پہلے دن تو نفس پر شروع کر دینے ہیں اور یہ انہیں میرے ہاتھ چومے کے نہیں چومے انہیں آج دن سچا سلام لیا کہ نہیں اور نمازی آج دن میں بڑا محتب ہو کے ملیا اور جناب محتب ہو کے ملیا اور پھر جناب 2 دن بعد نمازی میرے آنے نہیں دیکھنا کسے بات میں نہیں دیکھنا کسے بات میں نہیں دیکھنا صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا بستے کرنا پھر جناب منزل ملے گی پھر تو منزل پیروں چاہتا ہے بادشاہ تیوے اور رہی علم کی بات تے بابا جناب حدیث پاک ہے نا میرے آقا مولا نے فرمایا علماء کے قلم دی سیاہی قیامت والے دن شہیداں دے خون تو افضل ہو جائے گی میں کہتی بابا جی یہ سمجھ نہیں آتی گل اتنے تو جڑا سی دیکھتے ہیں اتنے جناب کوئی لہ باجے جناب کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ نہیں ہے امیر کارواں میں خوب دل نوازی اور مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے منزل راہنما دور بھی دشوار بھی ہے اور اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مار کا ہے دین و وطن اس زمانے میں کوئی حیدر قرار بھی ہے میں کہا جناب اتنے تو کوئی نظر نہیں آتا اتنے تو جناب بڑی عجیب بات ہے جس کو جاؤ جس طرح کا فتوہ لینے اتنے تو ممتاز قادری کے فتوے تو سہن کرنے واسطے تیار کوئی نہیں انہوں نے سیاہی کیویں بدے گی اتنے تو اردو کی گلان میں کہتی ہے انہوں نے سیاہی اتنے جناب این کر دیں اتنے جناب کوئی جناب جتنے جا کے کوئی جناب پوری جماعت چٹ کے جناب پیپل پارٹی دے کھاتے پائی جا رہا کوئی نون دے کھاتے پائی جا رہا کوئی جناب ختم نبوت دے غداروں دے کھاتے پائی جا رہا کوئی ناموس رسالت دے غداروں دے کھاتے پائی جا رہا ایک ہی بنے گا بابا اتنا جگہ نہیں ہر سیاہی نہیں میں کہتی کیڑی سیاہی فرمایا علامہ فضل خیر آبادی نے فتوہ دیتا انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے اس فتوے دے تھلے سہن کی دے فرمایا پھر علامہ صاحب جیل چلے گئے انڈمان جیل کالے پانی جیل پھر آپ جناب عمر قید ہو گئی پھر آپ نے ہڈیاں گل گئیاں جناب سب سے زہر خطرناک خوراک دیتی گئی پانی دیتا گیا آپ کی ہڈیاں گل گئیاں وہ آخری ویلے انگریز آیا انہیں کہا فضل حق ہے فتوہ دکھا نا ایس دے تھلے جڑے سہن صرف تو اتنا کہہ دے کہ ایک کوئی ہور فضل حق ہے تو تیری رہائی بن سکتی فرمایا خون فاروقی نے جوش ماریا اٹھ کے بیٹھ گئے فرمایا تم ایک فضل حق کی بات کرتے ہو ہزاروں بھی ہوں تو انگریز کے خلاف یہی فتوہ ہے کہ اس کے خلاف جہاد فرض ہے فرمایا جس قلم دے سیاہی نال لکھا نا فضل حق خیر آبادی نے وہ فتوہ او سیاہی قیامت والے دن شہیدہ دے خون تو افضل ہوتا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بس اتنی بات ہے حضور نال پیار کرنا اور دین کا کام کرنا اور دین کس طرح نہیں رکھنا ہے کمال ہو گئی جنہاں مٹھ چھوڑ دیتے اخلاص نہ دیتے دین نے انہوں کی اولادہ نے انہوں کیا سمجھے سمجھے سلطنتہ واپس کیا اے دین بڑی غیرت آلا اے نہیں رکھدا جے کوٹ ببائی حضرت بلال نوں تے کعبے دی چھت تے کھڑیا تے لینا چوں باہر کر کے فرمایا بلال تسی لینے اتنی باہر ہو گئے انہوں کہا جی ساڈے واسطے لینا فرمایا آؤ تسی جدوں حضور دے مقابلے چاہتے سے بلال کو حضور کی خدمت کردا سی اسلام نہیں رکھدا میں نے دسو اسلام نے رکھیا اس
اسلام میں 72 لائق ہیں کربلاج، لیکن قیامت تک واسطے حق کی نشانی بادل میں بنا دیتا خواہ صاحب میرے کو کہنے لگے جناب آپ نے 712-13 کینڈیڈیٹ پورے پاکستان میں کھڑے کیے ہیں تو کیا توقعات ہیں آپ کو کتنی سیٹیں جیتیں گے؟ اور میں کہا جھگڑا تیرو کس نے کیا سیٹیں واسطے آیا سی تو محمد عربی نے 3 واسطے آپ کیسے جیتیں گے؟ میں کہا گل سن اسی آیا حق واسطے جے ساڈے امیدوار نوں 72 ووٹ بھی پہ گئے جیت گئے یہ تو معیار ہی کوئی نہیں مینوں یہ دسو اگر یہ معیار حق اور ہار اور جیتے تو پھر آکھے کوئی کہ جناب کربلاج کون جیتیا دسو کوئی بولے کیا مطلب بھائی کربلاج کون جیتیا ہاں جی حسین امام علی مقام جیتے ہیں یزید جیتیا یہ معیار ہے کہ حق تے کھلونا بس تے این کھلونا جی میں امیر المجاہدین نے کھلو کے دسیا باقی ہاتھ جتنی کوئی روڑا ہی نہیں ہے ایک تک میں ہور واسطے واسطے وہ کہنے جناب میں تو نہیں آن دیں گے میں کہا سی یہ تھی ہیں نہ پھر صحیح پھر اور میں کہا جلیا ایک کوئی ہور ہوں کے جڑے نس جان کے اسی تا محمود غزنوی دی اولادہ 16 حملے کر کے 17ویں باری پھر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اسی دین واسطے آئے اے معیار ہی نہیں کہ جت گیا یا ہار گیا اسی حق واسطے کھڑے ہیں اور ایک کوئی سمجھتا کہ جناب سیاسی جماعت دا نانا اسی حق تے کھڑے ہیں سانو یہ یقین ہے اور اسی حق نال کھڑے ہیں اور ساری پکائی اس پہ کہ جناب اسی حق تے نال کھڑے ہیں بس ورنہ اس طرح کوئی پاگل ہے کوئی اس طرح چلے جناب چپ کر کے اندروں باہروں لے دے کہ باہر نہ چلے جائیے نہ حق نال کھڑے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں ہی جاؤں گا اس در سے ورنہ لوگوں نے دیل آنی ہے سانو نہیں آنی ہے لوگوں نے دیل کرنی آنی سانو لوگوں دی آنی ہے حق ہے حق اور جلے گالی نہیں دیل آنے ہو رہے بابا جی کو میں تو سب بندے دیکھی نہیں اگر اسی امیر المجاہدین دی تربیت اور انہوں کی کچھارے جرائے کے اساں بھی دیلہ کرنی آتے پھر باقی فرق ہی ہے نا 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 قیامت تک محمد عربی کے دین کے نام ڈیل نہیں ہو سکتی ایک باری ساڑھیاں نسلوں کی 1000 سال محنت کرنے کو ہے تاوی حضور کے نام سے غداری نہیں ہو سکتی جو مرضی ہو جائے سب کچھ مل جائے میں کہنا نہیں کب کل ہی نہ رہے کلے بھی جا جائیں گے اور جناب پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے اور ہم راہ میں کشت بنا روز ازل سے قافلہ سالات حسین ابن علی اور 2 حق و صداقت کی گواہی سر مقتل بس اتنی بات 2 حق و صداقت کی گواہی سر مقتل کب کوئی مصیبت صرف دعاؤں سے ٹلی ہے اللہ نے بدے دعویٰ نال نہیں ہوتا ہاں محنت کرو اپنے آپ کو چھڑا کے لے کے آؤ اور جناب تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست کا ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز لے اس کا مطلب میں تو انہوں سمجھاؤں بابا جی جب گال کرتے سر نا جناب پہلے 20 شیر تو پہنٹ تو پہلے تے گال کا لطف اور سی لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا تے امتحان لیا کے جناب 20 شیر تو بتا دیتا تے جب وہ تو گال کرنی چڑی گلہ وہی سن لیکن سوز و انداز بدل دیتا ہے اے اللہ عطائے میں ایکٹی کی بات نکال کے مطلب یہ ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھے سے جتنا پڑیا ہوا ہوئے گا نا جتنا پسیا ہوئے گا جتنا جناب این کر کے دھڑ جسم تو علیحدہ رہے گا اور این کر کے نیزے ہوتے سر ہوئے گا کہ پھر جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے شکست دیکھی ہے اسی سر کو اٹھا کے جتنی دین کے راہ پہ مشکلیں آن کی ہے نا رب اتنی عزتاں دے گا ایک تیرے بات جتنی مشکلات آن گیا جتنا بھوک آئے گئے جتنے واقع آن گئے جتنے تانے آن گئے جتنی گلہ آن گیا اس واسطے ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ ایک تک گل ہی کوئی نہیں جدو بات ہے سارا کچھ ہوتا سی نا کہ لوگ سانو کرا پسنا کے دائیں بائیں غلط کر کے جدو جانے اسی بابا جی کو جانے سا اور فرمایا جناب اے کرنے فرمایا جلیا اے بھی کوئی گل اے بھی کوئی گل ہے اسی تک جانے ہی حضور کے نام میں رہی ہوتے ہیں بس اے جڑا جملہ نے جدو بندہ آ کے کہنا میں تو
پہلے کیا کہ زندگی ایک سوال ہے، موت اس کا جواب ہے، اور موت ایک سوال ہے جس کا جواب جڑا سوچ کے آئے نا کہ میں دین دے نا تے مرن واسطے کوئی کل نہیں مسئلے کوئی نہیں، اور چٹکی ہاتھ شہر دبا ہو جائے کوئی مسئلے نہیں، ہاتھ شہر لگی جاوے دستار کلا کلا حضور نہ تعلیم نہیں ہو سکتی تے پھر رب اس کی کانڈ لگن نہیں دیتا۔ آج تک لگن دی تھی اسلام نے کدھر کانڈ لگن دی تھی؟ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، سارے اپنے بیگانے سارے جناب، لیکن دین نے کانڈ نہیں لگن دی، اور دین نہ کانڈ لگن دے گا، اور دین نہ کانڈ لگن دینا، شرط ہے کہ بندہ وفادار ہوئے، تے بندہ وہ نہ ہوئے کہ رب کو توقع رکھے، بندے کو نہیں، نہ بندے دی جیبہ وال تے نہ بندے دے مال وال، ہاں جی بس اللہ اور اس کے رسول وال توجہ رکھے۔ تو پھر جب بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا پتا ہوگا، اور یہ دارے بندہ آوے صحیح، میں تو اپنی ذاتی گل کرنا ہوں، جتنا میں سوچ سکتا تھا نا رب دا فضل نہ کوئی شروع ہوتا، جتنا سوچ سکتا جتنا وہ کسی نے کہا کہ کوئی خواہش پوری نہ ہوئی ہوئے، اور جناب بچپن میں کیا سوچا تھا، میں کہا چلے آپ بچپن سے صرف دیکھتے رہے، سوچن سے حجے بھی قابل نہیں ہوئے، رب دا فضل اس کو کے شروع ہوتا، رب دا فضل اس کو کے شروع ہوتا، اس واسطے فضل ہی منگنا، اور تو سب صرف شرط ہے اقبال نے جڑا جملہ بولیا نا کہ اللہ کو پامر دیے مومن کو، رب بھی بندے نو دیکھتا کہ کتنے تک کروں گا، کتنے تک ایتھے بس ہوگی، لوگوں کیا ہون امیر مجاہدین کو کیا کرتے ہیں، ہون اللہ کو پامر دیے مومن کو بھروسہ، اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اور ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اے جڑا جملہ نا ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ جو تجھے میسر ہے نا اس پر تو جناب راضی ہو جا اور اسی پر کھڑا ہو جا۔ میں نے دسو بھائی بندہ ہوئے ویل چیئر تھے اور جناب ساری دنیا دائیں میں کھڑی ہوئے اور وہیں کر کے سینہ چک کے ناموں سے رسالت کی گل کرے تے رب پھر اس کی ویل چیئر باقی پکڑ آڑوں بھی افضل کرتے ہیں۔ شرط ہے کہ اخلاص، بس صرف اخلاص، اتنے اخلاص کی قیمت ہے، اور تو سا اپنے دلوں کے اخلاص پیدا کرنا، اور اقبال کہتا ہے اخلاص سے عمل مانگ میں آگانے کوہن سے شاہاں چے عجب گرب نوازن گدایا راہ، بس اتنی بات ہے کہ اخلاص ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دے سکتا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت واسطے خاص کر لے، بس دعا یہی منگنی کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے کو دین تک کام لے دے، ورنہ ہزارہ آئے ہزارہ ٹوٹ جانے، ہزارہ جناب اتنے لگے کرتے ہیں، اور جناب تختیاں بھی مٹ گئی، نشان بھی مٹ گیا ہے۔ میں نے یہ دسو دنیا میں عزت اور توقیر کا معیار کی پیسہ، میں تو قسم جو کہہ رہا جتنے پیسے آ رہے ہیں یہ ذلیل ہوتے جاتے ہیں، ایک پریشان ایک نہایت پریشان گرچے اور کیا اقبال اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں قاضل حاجات جو فقر سے میسر ہے تونگری سے ایک بے شک ایک جناب مال دولت صفحہ لے آنا، ایک جناب مسیح یہ صفحہ پوری کر دیں، ٹیلا لگ جاندیاں، ایک جناب سگے مرمر لگ جاندہ، ایک جناب پھٹیاں آ جاندیاں، یہ سارا کچھ آ جاندہ، یہ سب کچھ آ جاندہ، اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں قاضل حاجات جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں، اور اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا قلندری سے ہوا سکندری سے